علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ عشرہ ذو الحجہ کے 4 اہم احکام، 4 اہم اعمال۔ پہلا حکم جس کے متعلق میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، ناخن اور بال کاٹنے کا حکم۔ دوسرا حکم جو ہے، دوسرا عمل جو ہے ذو الحج کا، وہ یوم عرفہ کا ہے، جس کو 9 ذی الحجہ بھی کہتے ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 55 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا دن کا روزہ رکھے، یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے یوم عرفہ کے دن کے روزے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ جو شخص یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ تو یہ بڑی سعادت ہے۔ یہ دوسرا حکم ہے ایمان والوں کے لیے، جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے۔ پہلا حکم بتایا تھا وہ ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ دوسرا حکم یوم عرفہ کا ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ اور یہ تو ہے یوم عرفہ کا روزے کا حکم ہے۔ ویسے عشرہ ذو الحجہ کے متعلق بتایا گیا تھا، ترمذی شریف جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 225 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذو الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ ذی الحجہ میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت فضیلت ہے۔ شب قدر سال میں 1 مرتبہ ماہ رمضان میں آتی ہے، لیکن ذو الحجہ کی راتوں کی برکات دیکھو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان عشرہ ذو الحجہ کی راتوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین اس رات لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جو انسان دن کا روزہ رکھے گا، اللہ پاک 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو عشرہ ذو الحجہ کے جو ایام ہیں اور ان دنوں کے جو اعمال ہیں، اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں۔ تو اس لیے ان مسلمانوں کو، ایمان والوں کو چاہیے کہ ان دنوں کو باسعادت بنائیں، قیمتی بنائیں، ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاریں، قرآن و سنت پر زندگی گزاریں۔ بچوں کو بھی ان اعمال کی ترغیب دیں، عشرہ ذو الحجہ کے فضائل ان کو بتائیں، تاکہ ان بچوں کے اندر بھی اچھے اعمال کی عادتیں، خصلتیں پیدا ہو جائیں۔ دعا اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔